اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا جتنے بھی فضول چیزیں ان سے صاف اور پاک رکھو. ہماری کیپیسٹی دل و دماغ کی لامحدود نہیں ہے, محدود ہے. اگر اس کیپیسٹی میں اٹرم پٹرم ڈالتے رہیں گے, فلانے کی بیوی ایسی ہے تو فلانے کی ایسی ہے تو فلاں محلے کی خاتون ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, فلاں پکڑا گیا, یہ کیا وہ, اتنا کچھ اٹرم پٹرم ڈالو گے نا دماغ میں, سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہے, مالی لحاظ سے نہیں, ویسے گھر میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا, وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے, میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں, یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتہ ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت, میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو, اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے یہ, تیرا لینا دینا کیا یار اس سے, تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتہ چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کریں نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہوں اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتہ ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا, لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا, سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے.
کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو. کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, لکھ کے لگا دیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اصول ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوں گی. میں نے کہا نہیں, آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی؟ کوئی چیز چوری نہ ہو, ختم, دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے؟ چوری کو. کمال ہے چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا؟ سلیم کے بارے میں چور کو بتایا؟ ہاں 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 وہ بتا. اچھا ہوا بتا, بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ. اب وہ بیچاری کی زندگی عذاب بن گئی. جب جھگڑا ہو شوہر تانے دے رہا ہے تم تو انوالو تھی. وہ بیچاری نے 8-10 سال پرانا قصہ مجھے کال کی. تو میں نے کہا آپ بے وقوف ہو, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض دفعہ میاں بتا دیتا ہے. تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے خاتون کے, انہوں نے خود بتایا تھا, اپنے منہ سے بولا تھا. میں نے کہا اور بھی جو کچھ ہے بتا دے. چھوڑو یار, اپنی برائی پہ بھی مٹی ڈالو, دوسرے کی برائیوں پہ بھی مٹی ڈالو. فینش, ختم. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیگم کو اگلوایا, پرانا واقعہ سنائے, اور جب اس نے بتا دیا تو میرے دل میں شک بیٹھ گیا. میں نے کہا تو بھی بے وقوف اور تیری بیوی تجھ سے بڑی بے وقوف. اچھا یہاں لوگ سچ بولتے ہیں, اپنی برائی یا دوسرے کی برائی میں سچ بولنا لازم نہیں ہے. خوب سمجھ لو, سچ بولنا لازم نہیں ہے. شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں ماضی کا بتاؤ, اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جمشید سے تمہارا چکر تو نہیں تھا, وہ ماضی کی بات تھی. عورت پہ لازم نہیں ہے بتائے وہ.